السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک فرماتے ہیں قُل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث۔ اللہ پاک اپنے محبوب سے فرما رہے ہیں کہ میرے محبوب آپ فرما دیں کہ ناپاک اور پاک یہ برابر نہیں ہو سکتے، اگرچہ ناپاک کی کثرت آپ کو حیرانگی میں ڈال دے۔ یہاں ناپاک اور پاک سے مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ حلال اور حرام مال مراد ہے، کہ حرام اور حلال مال برابر نہیں ہو سکتے۔ حرام حرام ہے اور حلال حلال ہے، یہ دونوں ایک نہیں ہو سکتے، یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ اس لیے کہ حلال مال اللہ کا پسندیدہ مال ہے اور حرام اللہ کی ناراضگی والا اور اللہ کا ناپسندیدہ مال ہے۔ اور اس لیے بھی کہ حلال مال میں اللہ کی برکتیں بڑی ہوتی ہیں۔ حلال مال بظاہر لگتا تو تھوڑا ہے، لیکن اللہ پاک کی برکت اس میں اتنی رکھی ہوتی ہے کہ وہ اس تھوڑے میں اللہ ساری ضرورتیں پوری فرما دیتے ہیں۔ اور حرام مال جس طرح اللہ کا قرآن فرما رہا ہے وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ، کہ حرام مال دکھنے میں بظاہر نظر آنے میں گننے میں زیادہ نظر آتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس میں برکت نہیں ہوتی، اس میں خیر نہیں ہوتی۔ اور ایک بات یہ بھی ہے کہ حلال مال کی صدقہ خیرات کوئی بھی عبادت آپ اس سے کریں وہ اللہ کے ہاں قبول کی جاتی ہے، اور حرام مال کا صدقہ خیرات قبول نہیں ہوتا۔ بلکہ اگر کوئی بندہ رزق حرام سے کوئی صدقہ خیرات کرتا ہے اور ثواب کی نیت سے کرتا ہے تو اس کو ڈبل گناہ ملے گا۔ ایک تو حرام مال دے رہا ہے اور پھر اس پر اللہ سے ثواب کی امید بھی لگائے بیٹھا۔ اور اس کی ایک وجہ اور بھی ہے کہ دیکھیں حلال مال کھانے سے طبیعت میں مزاج میں سب سے بڑی نشانی کہ قلبی طور پر انسان کا دل مطمئن ہوتا ہے، طبیعت پرسکون رہتی ہے، ٹینشن فری ہوتا ہے آدمی، بڑا سکون ملتا ہے۔ اور حرام مال ہر وقت بے چینی سی کیفیت ہوتی ہے، بے سکونی کا جیسا ماحول ہوتا ہے۔ بظاہر انسان کو لگتا ہے کوئی تکلیف نہیں ہے، کوئی دکھ نہیں ہے، کوئی درد نہیں ہے، کوئی بیماری نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں، کوئی ایسی ٹینشن نہیں ہے، لیکن اس حرام مال کی نحوست اتنی ہوتی ہے کہ طبیعت بے چین ہے، بے سکونی ہے، پریشانی ہے، ایسا لگتا ہے کہ کچھ نقصان ہو رہا ہے۔ اور حلال مال میں دل مطمئن ہوتا ہے، سکون ملتا ہے انسان کو۔ اور ایک بات اور بھی کہ حلال مال کھانے سے اللہ رب العزت کی نیکی کی طرف انسان کا دھیان جاتا ہے، دل کرتا ہے بھی نماز پڑھی جائے، دل کرتا ہے قرآن پڑھا جائے، دل کرتا ہے ذکر اذکار کیا جائے، دل کرتا ہے نیک اعمال کرنے کا۔ اور حرام مال کھانے سے، کمانے سے، استعمال کرنے سے پہلے تو نیکی کی طرف دھیان ہی نہیں جاتا، بالفرض اگر نیکی انسان کرتا بھی ہے تو پھر وہ بھی ٹوٹی پھوٹی سی۔ فار ایگزامپل نماز پڑھنے کو دل ہی نہیں کرتا، لیکن اگر نماز شروع بھی کر لی تو اب دھیان نہیں ہوتا نماز میں مزہ نہیں آتا، سکون نہیں ملتا۔ اور اسی طریقے سے حلال مال کمانے سے، کھانے سے اللہ رب العزت دعائیں قبول فرماتے ہیں، عبادتیں قبول فرماتے ہیں۔ اور حرام مال کھانے سے ایک لقمہ بھی اگر حرام کا کھا لیا اللہ رب العزت 40 دن تک اس کی عبادت قبول نہیں فرماتے۔ تو ہماری دعائیں قبول نہ ہونے کی ایک بہت بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ ہم اپنے مال پہ نظر کیا کریں کہ ہم جو مال کھا رہے ہیں، جو پی رہے ہیں، استعمال کر رہے ہیں، وہ حلال ہے کہ حرام ہے۔ اگر مال حلال ہے تو سمجھیں بھی انشاءاللہ دعا قبول ہوگی، اگر مال حرام ہے تو پھر سمجھیں ہماری کوئی عبادت، کوئی دعا قبول نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ یاد رکھیں رزق حلال مال ہمیشہ تھوڑا ہی ہوتا ہے، وہ کبھی زیادہ نہیں ہوتا۔ مولانا عبدالعزیز رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ جو ہمارے شہر چیچا وطنی کے بڑے مشہور بزرگ گزرے ہیں،
اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے۔ ایک مرتبہ ایک بندہ آپ کی خدمت میں آیا اور آپ سے کہنے لگا حضرت دعا کریں اللہ مجھے رزق حلال عطا فرمائے اور زیادہ عطا فرمائے۔ تو بڑی مشہور بات ہے، جب بھی میں یہ بات کرتا ہوں حلال حرام کی، کثرت اور قلت کی، تو مجھے حضرت کی وہ بات یاد آ جاتی ہے۔ تو حضرت فرمانے لگے میاں اپنی مخصوص انداز میں کہ حلال تا تھوڑا ہی لبو، کہ حلال تو بھئی تھوڑا ہی ملے گا لیکن اس میں برکت زیادہ ہوتی ہے، اللہ ساری ضرورتیں اس میں پوری فرما دیتے ہیں۔ اس لیے اللہ پاک سے ایک بات تو یہ معلوم ہوئی رزق حلال مانگا جائے، اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ پاک سے برکت والا رزق مانگا جائے، اور یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ اللہ سے برکت مانگنی چاہیے، کثرت نہیں مانگنی چاہیے۔ اللہ مجھے بھی آپ سب کو، ہم سب کو رزق حلال کمانے کی اور دین کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔